تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 21واں پارہ۔ سورۃ الاحزاب مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 1۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ ترجمہ: اے نبی مکرم، حسب سابق ڈرتے رہیے اللہ تعالی سے اور نہ کہنا مانیے کفار اور منافقین کا، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا بڑا دانا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ اس مبارک صورت کا آغاز یا ایہا النبی کے پرجلال کلمات سے کیا گیا ہے۔ براہ راست اس خصوصی خطاب کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں چند ایسی اصلاحات کا حکم دیا جا رہا ہے جو قدامت پرست اہل عرب کے رسم و رواج کے سراسر خلاف تھیں۔ معاشرے میں جب کوئی فعل رواج پکڑ جاتا ہے اور پشت ہا پشت سے لوگوں کا اس پر تعامل ہوتا ہے تو اسے ایک تقدس اور احترام حاصل ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کی عقیدت کا مرکز بن جاتا ہے اور وہ اس بارے میں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اس میں کسی اصلاح اور ترمیم کو برداشت نہیں کرتے اور کسی بڑی سے بڑی ہستی کو بھی اس میں رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ قوموں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے والوں کے لیے سب سے صبر آزما لمحے وہی ہوتے ہیں جب وہ اپنی قوم کے غلط اور مضرت رساں رسم و رواج کے خلاف علم جہاد بلند کرتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں عرب کے قدامت پسند معاشرے اور ان کے غلط رواجوں کی اصلاح کرنا مقصود ہے اور قوم کے شدید رد عمل کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خصوصی طور پر خطاب فرما کر چند ہدایات سے سرفراز کر رہے ہیں تاکہ حضور کے خلاف کذب و افطرا کے جو طوفان اٹھنے والے ہیں ان میں آپ ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ دوسرے انبیاء کو ہمیشہ ان کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، لیکن اپنے حبیب کو جب بھی خطاب فرمایا تو نام سے نہیں بلکہ اسم وصفی سے۔ اس سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان اور جلالت قدر کا اظہار ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعظیم و تکریم اور اظہار شان کے لیے وصف نبوت سے یاد فرمایا اور نام لے کر ندا نہیں دی۔ صاحب لسان العرب لفظ نبی کی تحقیق کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ اس کے ماخذ اشتقاق کے متعلق اہل لغت کے 3 قول ہیں۔ نمبر 1، یہ نبأ سے مشتق ہے، یا نبوۃ سے، یا نباوۃ سے مشتق ہے۔ پہلے قول کے مطابق نبی بروزن فعیل بمعنی مفعل مخبر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا۔ علامہ جوہری اور فرا دونوں کی رائے یہی ہے کہ یہ نبأ سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا۔ اور اگر اس کا ماخذ اشتقاق النبوۃ یا النباوۃ ہو تو اس کا معنی ہے بلند اور اونچی چیز، کیونکہ نبی دوسروں سے ہر لحاظ سے رفیع اور اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے اسے نبی کہتے ہیں۔ لیکن علامہ اصفہانی نے مزید تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبأ ہر خبر کو نہیں کہا جاتا بلکہ صرف اس خبر کو نبأ کہتے ہیں جس میں یہ 3 اوصاف ہوں۔ نمبر 1، وہ فائدہ مند ہو۔ نمبر 2، اہم اور عظیم ہو۔ نمبر 3، اور ایسی ہو کہ اس کے سننے سے علم یا کم از کم غلبہ ظن حاصل ہو۔ اس لفظ پر تفصیلی بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یعنی نبوت اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان پیغام رسانی کو کہتے ہیں جس سے ان کی دنیا اور عقبہ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور نبی کیونکہ ایسی باتوں سے آگاہ کرتا ہے جس سے عقل سلیم کو تسکین ہوتی ہے، اس لیے یہ فاعل اور مفعول دونوں معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شاید انہی تحقیقات کے پیش نظر اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب قدس سرہ نے النبی کا ترجمہ غیب کی خبریں دینے والا کیا ہے۔ مولانا بدر عالم نے بھی نبی کا یہی معنی ذکر کیا ہے۔ ترجمان السنہ جلد سوم صفحہ 441۔ تقویٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا شعار تھا۔ حضور کے دامن تقدس پر کسی ناپسندیدہ فعل کی گرد تک بھی نہیں پڑی تھی جس سے پرہیز کا حکم دیا جا رہا ہو۔ اس لیے اس ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ اے حبیب، جس طرح آج تک آپ نے تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اسی طرح اب بھی ہمیشہ کی طرح بڑی استقامت کے ساتھ راہ تقویٰ پر گامزن رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار و منافقین کے ساتھ بھی بڑے لطف و کرم سے پیش آیا کرتے اور ان کی دلداری کا خیال رکھتے۔ اس سے
انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اب اگر وہ کوئی صلاح و مشورہ دیں گے تو حضور قبول کر لیں گے۔ چنانچہ جنگ احد کے بعد ابو سفیان، اکرمہ اور ابو الاعور مدینہ میں آئے اور عبداللہ بن ابی کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ پہلے انہوں نے امان طلب کی، اس کے بعد خدمت اقدس میں حاضری دی اور کچھ معروضات پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ ان لوگوں کی میت میں عبداللہ بن ابی اور طعمہ بن ابیرک بھی چلے آئے۔ اثناء گفتگو ابو سفیان وغیرہ نے کہا کہ آپ لات، منات، عزا ہمارے معبودوں کے خلاف کہنا ترک کر دیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ یہ بت بھی شفاعت کریں گے اور جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں یہ ان کو بچا لیں گے، تو ہم آپ سے اور آپ کے رب سے اس کے بعد کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ ان کا یہ بیہودہ اور لغو مشورہ سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت کوفت ہوئی۔ حضرت عمر بھی خدمت اقدس میں حاضر تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان گستاخوں کے سر قلم کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں انہیں پہلے امان دے چکا ہوں۔ پھر ان کو حضور نے مدینہ طیبہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار اور منافقین اس قابل نہیں کہ ان کی بات مانی جائے، آپ صرف ان احکام کی پیروی فرمائیے جو علیم و حکیم خدا نے آپ پر نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو تمہاری انفرادی، اجتماعی، سیاسی اور معاشی ضرورتوں سے باخبر ہے اور اس کا ہر حکم حکمتوں سے پر ہے۔ ایسے علیم و حکیم خدا کی فرما برداری سے ہی تم دونوں جہانوں میں سرخرو ہو سکتے ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 2۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ترجمہ: اور پیروی کرتے رہیے جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف اپنے رب کی جانب سے، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے رہتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ آپ صرف ان احکام کی پابندی کریں جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ پر نازل فرمائے ہیں اور وہ تمہارے عمل کو جانتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 3۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ترجمہ: اور اے محبوب بھروسہ رکھیے اللہ پر اور کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز۔ سورہ احزاب آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ باقی رہیں کفار کی دھمکیاں اور منافقین کی ریشہ دوانیاں اور شرارتیں، تو آپ ان کی قطعاً پرواہ نہ کریں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، اپنے سارے کام اسی کے سپرد کر دیں۔ اس کارساز کی تائید و نصرت کے بعد آپ کو کسی بد اندیش کی ایذا رسانی کا ہرگز کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 4۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ ترجمہ: نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے لیے 2 دل اس کے شکم میں، اور نہیں بنایا اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں، اور نہیں بنایا اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے فرزند۔ یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو سچی بات کہتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے سیدھی راہ پر چلنے کی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 4 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان اور 2 آنکھیں دی ہیں، لیکن دل صرف ایک ہی دیا ہے۔ یہاں متضاد خیالات اور عقائد کی گنجائش نہیں۔ ایک دل میں ایک ہی عقیدہ سما سکتا ہے، یا انسان خدا کا بندہ بن جائے یا اسے چھوڑ کر غیر کی بندگی اختیار کر لے۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ کفر اور اسلام دونوں کے علم بردار بنے رہیں، حق اور باطل دونوں سے رشتہ عقیدت جوڑے رکھیں۔ زندگی کے اس پرشور سمندر کو 2 کشتیوں میں سوار ہو کر جو عبور کرنا چاہتا ہے وہ غرق ہو جاتا ہے۔ یا صدیق و فاروق کی صف میں شامل ہو جاؤ یا ابو لہب اور ابو جہل کی سنگت اختیار کر لو۔ عبداللہ بن ابی جیسے منافق لوگوں کی یہاں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 4 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہیں بنایا اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں۔ یہ بتا دینے کے بعد کہ یہاں 2 رنگی کی گنجائش نہیں، اسلام کو من و عن اس کے سارے تقاضوں کے ساتھ قبول کرنا ہوگا یا اسے چھوڑ دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دور جاہلیت کے غلط رسم و رواج کو بھی اپنائے رکھو اور مسلمانی کا دم بھی بھرتے رہو۔
اس وضاحت کے بعد اب دور جاہلیت کے قبیح رسم و رواج میں اصلاح کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کے ہاں ایک رواج یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہتا انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت، ان الفاظ کو طلاق شمار کیا جاتا اور وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی۔ اسلام نے اس کی اصلاح کی اور فرمایا کہ یوں ہی زبان سے کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدل جایا کرتی کہ کسی کو ماں کہہ دیا تو وہ ماں بن گئی، اس لیے ان الفاظ سے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن اسلام کے شائستہ معاشرے میں اس قسم کا انداز گفتگو از حد ناپسندیدہ ہے، اس لیے ایسا کہنے والے پر اسلام نے کفارہ ادا کرنا ضروری قرار دیا۔ زہار کے مسائل کی تفصیل سورۃ المجادلہ میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح ان کے ہاں یہ رواج بھی تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا متبنہ بنا لیتا تو اسے حقیقی بیٹے کی طرح اس متبنہ بنانے والے کی طرف منسوب بھی کیا جاتا اور اس متبنہ کو وہ تمام حقوق حاصل ہوتے جو حقیقی صلبی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات حقیقت کے سراسر خلاف تھی، دوسرا اس سے طرح طرح کی پیچیدگیاں اور الجھنیں پیدا ہو جاتی، کئی مستحق لوگوں کی حق تلفی ہوتی اور خاندان کے افراد میں تلخیاں پیدا ہو جاتی۔ اس لیے اسلام نے اس رواج کو بھی منسوخ کر دیا اور بتا دیا کہ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقت میں تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 5، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ، بلایا کرو انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے، یہ زیادہ قرین انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر تمہیں علم نہ ہو ان کے باپوں کا تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور نہیں ہے تم پر کوئی گرفت جو تم نادانستہ کر بیٹھو، البتہ وہ کام جو تمہارے دل قصدن کرتے ہیں ان پر ضرور گرفت ہوگی، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 5 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جب انہیں بلاؤ تو ان کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے بلاؤ، انہیں ان لوگوں کا بیٹا کہہ کر مت پکارو جنہوں نے انہیں متبنہ بنایا ہے، اور اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، انہیں بھائی یا دوست کہہ کر پکارو۔ عربی زبان میں وہ لڑکا جسے اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے اسے ادعی کہتے ہیں، اس کی جمع الادعیاء ہے جو یہاں مذکور ہے۔ اس آیت سے اپنے نسب کی حفاظت کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اس بات سے سختی سے روک دیا کہ کوئی شخص دانستہ اپنے آپ کو کسی غیر کا بیٹا کہے۔ علامہ قرطبی نے اس موقع پر بہت سی احادیث نقل کی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 5 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ البتہ وہ کام جو تمہارے دل قصدن کرتے ہیں ان پر ضرور گرفت ہوگی۔ گفتگو میں جو بات ارادہ اور نیت کے بغیر زبان سے نکل جائے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، البتہ جو خلاف شرع باتیں تم جان بوجھ کر قصدن کرو گے اس کی سزا تمہیں ضرور دی جائے گی۔ اگر غلطی کرنے کے بعد تمہیں ندامت ہو اور تم سچے دل سے توبہ کر لو تو تمہاری توبہ قبول ہوگی، بے شک اس کی بخشش بڑی عام ہے اور اس کا دامن رحمت بڑا وسیع۔ تمام علماء تفسیر کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت زید بن حارثہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ شام کے باشندے تھے، تہامہ کے چند سواروں کا ادھر سے گزر ہوا، یہ بھی بچے ہی تھے، انہوں نے انہیں پکڑ لیا، اپنے ساتھ لائے اور انہیں فروخت کر دیا۔ حکیم بن حزام بن خویلد نے جو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے انہیں خرید لیا اور خرید کر اپنی پھوپھی صاحبہ کو تحفتاً پیش کیا۔ حضرت ام المؤمنین نے زید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا، حضور نے انہیں آزاد کر دیا اور اپنا متبنہ بنا لیا۔ زید کے والد حارثہ اپنے لڑکے کے فراق میں دیوانے ہو گئے اور اس کی تلاش میں ملک ملک کی خاک چھان ماری۔ اپنے بیٹے کے فراق میں جو قصیدہ انہوں نے لکھا اسے پڑھ کر آج بھی دل پسیج جاتا ہے۔ چند شعر آپ بھی ملاحظہ فرمائیے اور ایک بدو کی بلاغت اور اس کے درد و سوز سے آگاہی حاصل کیجیے۔ ترجمہ، میں زید کے فراق میں روتا رہتا ہوں، مجھے اس کے حال کا کوئی علم نہیں، کیا وہ زندہ ہے تاکہ اس کے لوٹ آنے کی امید کی جائے یا موت کی آغوش میں سو چکا ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے
اور جب وہ غروب ہونے لگتا ہے تو پھر بھی اس کی یاد مجھے ستانے لگتی ہے۔ جب ہوائیں چلتی ہیں تو اس کی آتش شوق کو بھڑکا دیتی ہیں۔ اس کی جدائی میں میرا غم اور اس کے متعلق میرے اندیشوں کا سلسلہ کتنا طویل ہے۔ میں اپنی اعلیٰ نسل کی سانڈنی کو زمین میں چلاتا رہوں گا، اور نہ میں اس کی تلاش میں طواف کرنے سے تھکوں گا اور نہ ہی میری اونٹنی۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، میں اس کی تلاش جاری رکھوں گا حتیٰ کہ میری موت آ جائے۔ ہر شخص فانی ہے، اگرچہ امید اسے دھوکے میں رکھے۔ حارثہ اپنے بھائی کے ہمراہ بچے کو تلاش کرتا ہوا مکہ آیا، اور یہاں اپنے نور نظر کو دیکھ کر ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، آپ اس کا فدیہ لے لیجئے اور اسے ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ بچہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو کوئی فدیہ لیے بغیر اسے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ تم اسے اختیار دے دو، چاہے یہاں رہے یا اپنے وطن لوٹ جائے۔ انہوں نے زید کو اختیار دے دیا۔ خوش بخت زید نے اپنے وطن واپس جانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو پسند کر لیا۔ حضور نے بھی از راہ بندہ پروری زید کو اپنا متبنہ بنا لیا۔ اس روز کے بعد زید کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جانے لگا۔ قرآن کریم کی جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو سب سے پہلے زید کو اپنے باپ کی طرف منسوب کیا جانے لگا، اور انہیں پھر سے زید بن حارثہ کہہ کر پکارا جانے لگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی نے زید کے بخت خفتہ کو بیدار کر دیا۔ یہی وہ زید ہیں جنہیں اس لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا جو کیسر روم کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ ان کی قیادت میں اس روز بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہی وہ زید ہے جس نے غزوہ موتا میں 2,00,000 دشمن کی سپاہ کے مقابلے میں لشکر اسلام کی قیادت کی اور اسلام کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں تاج شہادت نصیب ہوا۔ اسی آقا کی نظر کرم نے ان کے نام کو، ان کے ذکر کو جاویداں بنا دیا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ من احبہ و اطاعہ وسلم وبارک، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ ترجمہ: نبی کریم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں کتاب اللہ کی روح سے، عام مومنوں اور مہاجرین سے، مگر یہ کہ تم کرنا چاہو اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی تو اس کی اجازت ہے۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کی کیفیت اور نوعیت بیان فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کے ساتھ ہے۔ بتایا تمہاری خیر خواہی، اصلاح احوال، فلاح دارین اور تم پر لطف و کرم فرمانے میں میرا محبوب تم پر تمہارے نفسوں سے بھی زیادہ مہربان اور شفیق ہے۔ جتنا میرے نبی کو تمہاری عزت، خوشحالی، اخلاقی برتری کا خیال ہے، تمہیں خود بھی اپنا اس قدر خیال نہیں۔ اس حقیقت کی وضاحت ایک دوسری آیت میں بھی کر دی گئی ہے، یعنی جو چیز تمہارے لیے تکلیف دہ ہے وہ انہیں بھی بڑی گراں گزرتی ہے۔ وہ تمہارے متعلق حریص ہیں اور اہل ایمان کے لیے بڑے مہربان اور رحیم ہیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی، اسے بھی پڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی میری اور میری امت کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور مختلف جانور اور پروانے اس میں گرنے کے لیے دوڑتے چلے آ رہے ہوں۔ میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ رہا ہوں اور تم اس میں گرنے پر اصرار کر رہے ہو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی ملاحظہ فرمائیے، یعنی کوئی ایسا مومن نہیں جس کا دنیا و آخرت میں والی نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو، النبی اولا بالمؤمنین الآیہ۔ اور جو مومن فوت ہو اور اپنے پیچھے مال چھوڑ جائے تو اس کے قریبی رشتہ دار اس کے وارث ہوں گے، اور جو مومن قرضہ وغیرہ چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آئے، میں اس کا والی ہوں۔ حضور کی شان کریمی پر انسان قربان جائے
کتنی شفقت اور محبت کا اظہار فرمایا جا رہا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے ساتھ ایسا تعلق ہے، حضور کی خیرخواہی اور لطف و کرم کا یہ عالم ہے، تو پھر حیف ہے ہم پر اگر ہم حضور کی شریعت کو چھوڑ کر اپنے نفسوں کی خواہشات کی پیروی میں لگ جائیں۔ اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، اعلیٰ حکام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے نبی پاک کی اطاعت سے سرتابی کریں۔ نیز اسلامی حکومتوں اور قانون ساز اداروں کو بھی اس امر کا پورا احساس ہونا چاہیے کہ وہ کس رؤوف و رحیم کا دامن چھوڑ رہے ہیں اور کس کی اطاعت کو اپنا شعار بنا رہے ہیں۔ یعنی حضور کے اولا بالمؤمنین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور ان پر ان کے نفسوں سے بھی زیادہ مہربان اور شفقت کرنے والے ہیں، کیونکہ حضور انہیں نجات کی طرف بلاتے ہیں اور ان کے نفس انہیں ہلاکت کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت سال فرماتے ہیں، یعنی جو شخص اپنے آپ کو حضور کا غلام نہ سمجھے اور اپنے تمام حالات میں اپنے آپ پر حضور کی حکمرانی تسلیم نہ کرے، اس نے سنت کی شیرینی کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ حضور رسالت مآب علیہ التحیۃ و تسلیمات کی ازواج مطہرات کی عزت افزائی فرمائی جا رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اس تعلق کے باعث ہر مومن کا فرض ہے کہ ان کا اسی طرح احترام کرے جس طرح اپنی ماں کا احترام کرتا ہے۔ اگر ان جسمانی ماؤں کا احترام نہ کرنے والا رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے تو جو بد نصیب اپنی روحانی ماؤں کے متعلق گستاخیاں کرنے سے باز نہیں آتے، انہیں اپنے حشر کا ابھی سے اندازہ کر لینا چاہیے۔ ہجرت کے بعد وارث کا مہاجر ہونا ضروری تھا۔ اگر کوئی شخص دار حرب میں رہ جاتا تو وہ ورثے سے محروم کر دیا جاتا۔ نیز ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار میں جو بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا وہ بھی کچھ عرصے کے لیے وراثت کا سبب بنا رہا، لیکن بعد میں ان عبوری احکام کو منسوخ کر دیا گیا اور ورثے کی تقسیم قریبی رشتہ داروں کے درمیان محصور کر دی گئی۔ وراثت کے متعلق تو صراحتاً یہ بتا دیا گیا کہ یہ وارثوں کا حق ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے کسی محسن یا دوست کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی موقع دیا گیا کہ مال کے تیسرے حصے تک اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، جس کی تفصیل سورہ نساء میں گزر چکی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی، جس میں تکوینی اور تشریعی امور تفصیل سے درج کر دیے گئے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 7۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ترجمہ: اور اے حبیب یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا تھا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ پختہ وعدہ لیا گیا کہ تبلیغ دین کی جو ذمہ داری انہیں سونپی گئی ہے اس میں وہ سرے منہ غفلت نہیں کریں گے۔ پہلے اجمالاً جملہ انبیاء کا ذکر فرمایا، بعد میں چند اولو العزم رسولوں کے نام کی تصریح کر دی جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت تھے۔ ان میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا تاکہ حضور کی عظمت و شوکت کا اظہار ہو جائے۔ نیز اس امر کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اگرچہ حضور کی بعثت تمام انبیاء کے بعد ہوئی، لیکن تخلیق میں اولیت کا شرف حضور فخر الاولین والآخرین کو ہی حاصل ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا، یعنی پیدائش میں سب سے پہلا تھا اور بعثت میں سب نبیوں کے بعد۔ سورہ احزاب آیت نمبر 8۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ: یہ کہ آپ کا رب پوچھے سچوں سے ان کے سچ کے متعلق، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یہاں پر 21ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل ہوا۔